بسم اللہ الرحمن الرحیم 7th کلاس۔ آج ہماری ایک کہانی ہے بابر کی دلیری۔ اگر یہاں پہ بابر کی دلیری لکھا ہوا ہے، اگر وہاں پہ بورڈ پہ میں نے بابر کی جاں بازی، کچھ کتابوں میں جاں بازی بھی ہے، کچھ میں دلیری، تو گھبرانا نہیں کہ یہ کون سی کہانی آ گئی، یہی کہانی ہے۔ ظہیر الدین بابر برصغیر پاک و ہند میں سلطنت مغلیہ کا بانی تھا۔ وہ بہت بہادر، مدبر اور ہمدرد حکمران تھا۔ اس کا شمار دنیا کے بہترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کا سلوک اپنی فوج اور رعایا سے اتنا عمدہ تھا کہ سب اس پر جان چھڑکتے تھے۔ بابر نے یہاں بہترین نظام میں حکومت قائم کیا، بہت عدل و انصاف سے حکومت کرتا تھا، اپنی رعایا پر بہت مہربان تھا۔ ایک راجپوت کا سپاہی کا باپ کسی جنگ میں بابر کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ راجپوت اب اس بابر سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے زہر میں بجھا ہوا کھنجر لیا، بہت خوش تھا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔ چنانچہ وہ بابر کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اچانک بازار میں شور بلند ہوا، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک مست ہاتھی چنگھاڑتا ہوا بازار سے گزر رہا تھا۔ لوگ اپنی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے کہ ایک شیر خوار بچہ سڑک کے عین بیچ میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی ماں ممتا کی ماری بری طرح چیخ چلا رہی تھی، میرے بچے کو بچاؤ۔ کسی کو جرأت نہ ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لائے۔ قریب تھا کہ ہاتھی اس معصوم بچے کو اپنے پاؤں تلے کچل دے۔ اچانک ایک اجنبی تلوار سونت کر آگے بڑھا اور ہاتھی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی نے اس پہ بھرپور حملہ کر دیا۔ اجنبی نے تلوار کے وار سے ہاتھی کی سونڈ کاٹ کر رکھ دی۔ ہاتھی چنگھاڑتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگ گیا۔ اس اجنبی نے بچے کو سڑک سے اٹھایا لیا اور اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ اجنبی بابر تھا۔ راجپوت سپاہی نے اپنے دشمن کو پہچان لیا۔ وہ حیرت میں گم ہو کر رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ ایسے شخص کو قتل کرنا انسانیت کی توہین ہے۔ اب اس کے دل سے انتقام کا جذبہ ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ دوستی اور محبت نے لے لی تھی۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھا اور بابر سے لپٹ گیا۔ اس نے بابر سے معافی مانگی اور بابر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ نتیجہ اخلاقی سبق: بہادر لوگ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو کلاس میں سمجھایا کہ یاد کر کے لکھنا ہے۔ تو آج واحد جمع بھی کرنے ہیں، یہ تھوڑے سے واحد جمع ہیں، صفحہ نمبر 46 اور 47 پہ۔ یہاں سے لے کر سجدہ، سجود، علم، علوم، فن، فنون سے لے کر اگلے پیج پہ یہ یہاں تک ادیب اور ادبا، حال، احوال، ادیب، ادبا، یہاں تک اس کے آپ نے کرنے ہیں۔ یہ واحد جمع بھی آپ نے یاد کرنے اور لکھنے ہیں۔ انشاءاللہ پیر والے دن ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔